40 کلومیٹر آگے کوفہ ہے. حر نے آپ کو وہاں روک لیے. پیچھے اس نے 3000 کا لشکر بھیجا عمر بن سعد کا. جب معاملہ یہاں تک پہنچا کہ یہ قتل پر آ گئے تو حر کو اللہ نے، حر کہتے ہیں آزاد کو، اللہ نے ان کو جہنم سے آزادی دے دی. عمر بن سعد سے کہنے لگا کیا واقعی تم آل رسول کو قتل کرو گے؟ اور اس کو کیا کس چیز کے لالچ نے مارا؟ اللہ دنیا کے لالچ سے بچائے. اسے ابن زیاد نے کہا تو جا حسین سے لڑ، میں تمہیں خراسان کی گورنری دے دوں گا. اس لالچ میں آ رہا. سو کہنے لگا تم واقعی لڑو گے؟ ان کا ہاں. تو اس نے ایک دم اپنے گھوڑے کو اٹھایا اور بھگاتا ہوا امام حسین کے پاس لے آئے کہ میں حضور معافی چاہتا ہوں، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ آپ کو قتل ہی کر دیں، تو میں آپ کے ساتھ. انہوں نے آتے ہی پانی بند کر دیا. یہ ساری تاریخ کے صفحات بھرے پڑے ہیں. دشمن تھے، کافر تھے، جن کا پانی بند ہو رہا ہے. میرے نبی کی اولاد جن کے لیے آپ دیکھو، جب آپ دنیا سے جانے لگے تو آپ نے بیویوں سے ملاقات کی، حضرت فاطمہ سے ملاقات کی، حضرت علی سے ملاقات کی. جب حسن حسین کو بلا کر ایسے سینے سے لگایا، آنسوؤں کی جھڑیاں لگ. اور میں قربان جاؤں یا رسول اللہ آپ کی محبت پر. کچھ نہیں بولے، دیکھ رہے تھے کیا ہونے والا ہے، کچھ نہیں بولے. جب جبریل نے کہا کہ موت کا فرشتہ آ گیا ہے، ملک الموت حاضر ہے، تو آپ نے کہا جاؤ پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کر. حسن حسین کے ساتھ نہیں، میری امت کے ساتھ. ان کو تقدیر کے حوالے کر دیا، امت کے لیے تڑپ کے مانگا میری امت کے ساتھ کیا کرو. تو جمعرات کا دن تھا، وہ حملے کے لیے باہر نکلا ہے. تو آپ نے پیغام بھیجا کہ آج رات مہلت دے دو، کل میں آپ کو بتاؤں گا. وہ سارے خوش ہو گئے کہ ڈر گیا ہے کل یہ ہماری بیعت کر لے گا. تو کیا بات تھی؟ جمعہ کی رات آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور چراغ بجھا دیا اور فرمایا کہ دیکھو انہیں صرف میں مطلوب ہوں، یہ صرف مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. تم میں سے جو بھی جانا چاہتا ہے چلا جائے، میری طرف سے اجازت. اور ایک رات کی مہلت ایک تو اس وجہ سے مانگی ہے، ایک اس وجہ سے مانگی ہے کہ آج مبارک رات ہے، اپنے اللہ کے سامنے رو دھو کے اپنے اللہ سے توبہ کر کے پھر میدان میں اتریں. تو ایک بھی نہیں اٹھا. آپ کے وفاداروں میں سعید بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ وہ کھڑے ہوئے کہنے لگے اے حسین. اور عمر بھی ان کی سیانی تھی، میری ایک جان ہے جو قربان ہو جائے گی، کاش میری 100 جانیں ہوتی اور میں ایک ایک کر کے تیرے نام پہ قربان کرتا، تاکہ قربانی کا مزہ تو آتا. ہم میں سے کوئی نہیں جائے گا، ایک بھی نہیں ہل، ایک بھی نہیں گیا. اور صبح آپ خیمے کے سامنے تھوڑا سا بیٹھے تھے، اونگ آ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے. حضرت زینب نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہیں؟ یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں، فرما رہے ہیں میرے بیٹے میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا، میں لینے کے لیے آ چکا ہوں، اس لیے ہنس رہا ہوں. میدان جنگ قائم ہوا تو آپ نے آگے بڑھ کر ان کو خط دکھائے. شمر نے کہا اب خط چھوڑو، اب ہم تمہیں قتل کریں گے. تو آپ ہنس پڑے. أَتُخَوِّفُنِي بِالْمَوْتِ، مجھے موت سے ڈراتے. ان کے سردار زہیر نے بھی کہا
اتخوفنا بالموت، ارے پاگلو، موت سے تو تمہیں ڈرنا ہے کہ تم نے آگ کا ایندھن بننا ہے، ہمیں کیا موت سے ڈراتے ہو؟ ہمارے لیے تو جنت ہے۔ یہی سعید ابن عبداللہ جنہوں نے کہا تھا 100 جانیں ہیں، ایک جان ہے قربان ہو جائے گی، کہنے لگے میرے بھائیو، اللہ کی قسم تمہارے اور جنت میں صرف اتنا فاصلہ رہ گیا ہے کہ یہ کوفی آ کے تمہیں قتل کریں اور تم وہ گئے جنت، وہ گئے جنت۔ جب 40 گھوڑ سوار تھے، 32 پیدل، تو سب سے پہلے جو نکلے ان کا نام ہے مسلم بن اوسج، وہ بڑی عمر کے تھے۔ تو آپ نے کہا مسلم آپ نہ جائیں، آپ ضعیف ہیں۔ کہنے لگے تیری ناموس پہ جان دیتے ہوئے میری جان چلی جائے تو میرے لیے اس سے بڑا اعزاز کوئی، اور میں اس وقت تک لڑوں گا جب تک تلوار میرے قبضے میں رہے گی۔ یہ پہلے شہید ہوئے۔ پھر ایک ایک کر کے جب نکلنے لگے تو امام حسین کا پلہ بھاری، جو مرنے کے لیے آیا ہو خود نال کو لڑ سکتے، وہ ایک مارا، دوسرا مارا، تیسرا مارا، تو وہ شمر کہنے لگو ان سارے مر جاؤ گے، اکٹھا حملہ کرو، پہلے ان کے گھوڑے مارو۔ تو انہیں گھوڑوں پہ تیر چلائے، 40 کے 40 گھوڑے مار دیے، پھر سارے پیدل ہو۔ اور پھر چشم فلک میں، چشم زمین، سورج چاند ستاروں، وہ جنگ دیکھی جو کبھی نہ ہو۔ ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہوتے جا رہے۔ ظہر کا وقت داخل ہو گیا، جمعہ کا دن تھا، 10 محرم۔ سورج یوں ڈھلا تو آپ کے لشکر کے 3 حصے تھے۔ ایک ٹکڑی کے سردار تھے زہیر بن قین رضی اللہ عنہ، دوسری ٹکڑی کے سردار تھے حبیب بن مظاہر رضی اللہ عنہ، تیسری ٹکڑی درمیان میں اس کے سردار تھے عباس بن علی رضی اللہ عنہ، جن کو عباس علمدار کہتے ہیں، اہل تشیع، جھنڈا ان کے ہاتھ میں۔ تو آپ نے زہیر کو بلایا، کہ زہیر ان سے کہو نماز پڑھنے۔ تھوڑے سے کان کھول، ایسے وقت میں نماز؟ اگر 1447 سال میں کسی موقع پر نماز کی گنجائش تھی تو امام حسین کے پاس تھی، اس خوفناک جنگ میں جب ادھر لاشیں، پورا جسم خون آلود، تیروں کی سنسناہٹ، نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ، تلواروں کی جھنکار، اور ظلم و ستم اپنے عروج پر، فرعونیت، شدادیت اپنے عروج پر، انسانی شکل میں بھیڑیے اور انسانی شکل میں کتے کھڑے ہوئے ہیں، اپنی دہڑیں نکالے ہوئے کہ کن کو چبانا ہے؟ آل رسول، آل رسول کو چبانا۔ آج کا دور بھی ایسا ہے، کتنے لوگ مدینے میں ننگے پاؤں چلتے ہیں۔ تو پہلی صدی 61 ہجری، میرے نبی کو گئے ہوئے 50 سالوں میں، صرف 50 سال کے بعد یہ منظر چشم فلک دیکھ رہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں نماز پڑھنے دو۔ مجھے بتاؤ کوئی گنجائش ہے تمہارے لیے نماز چھوڑنے کی؟ تو کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کیوں چھوڑ؟ یہ سارا مجمع جب آیا ہے، جمعہ کی نماز صرف فرض ہے یا 5 نمازیں بس؟ کیوں چھوڑتے ہو نماز؟ میرے نبی نے کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ یا حسن حسین کو فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن اور حسین۔
یا نماز کو فرمایا اس سے حسن حسین کا مرتبہ پہچانو، کیا مرتبہ ہے۔ اور میرے عزیزو کیوں چھوڑتے؟ ہمارے دیہاتی تو کہتے ہیں جی دعا چا کرو پڑھی نہیں جاندی، اللہ توفیق دے پڑھی نہیں جاندی دعا چا کرو۔ یہاں کہتے ہیں شہروں میں یہ مصروفیت ہے اس کی وجہ سے پڑھی نہیں جاتے۔ اس سے بڑی مصروفیت ہے آئندہ اس وقت سے آج سے کہ جان ہتھیلی کر اور سورج کی آگ برس رہی ہے، اکتوبر کا مہینہ ہے، روز محرم کا مہینہ ہے، تپتی دھوپ اور تپتی ریت میں وہ کہہ رہے ہیں نماز پڑھنی ہے، کیوں چھوڑ؟ کیا منہ دکھائیں جب حسین کا کٹا ہوا سر آئے گا؟ میرے نبی کا فرمان ہے قیامت کے دن ہر قتل ہونے والا اپنے سر کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر لائے گا اور دوسرا ہاتھ قاتل کے ہاتھ میں ہوگا، گریبان میں ہو، اور اللہ سے کہے گا یا اللہ پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا۔ کتنے قتل ہو رہے گجرانوالا میں، نوشہرہ ورکا میں، شکوپورہ میں، پٹھانوں کے علاقوں میں، بے گناہ بے قصور۔ حسین جب اپنا سر لائے گا مجھے لگتا ہے قیامت کا پورا مجمع دھاڑ دھاڑ روئے گا کہ نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈ، نبی کے پھول، نبی کے سہرے، نبی کے دلارے آج کھڑے سر کے ساتھ آ رہا۔ ہم ان کی امت ہے، سب سہولتیں موجود ہیں، نماز کیوں نہیں پڑھ؟ کیوں سستی کر؟ کیا معاف کروا لی؟ معاف تو حسین کو ہونی چاہیے تھی۔ اللہ نے کہا سر بھی کٹنا پڑے تو کٹوا پر نماز نہیں چھوڑنے دوں گا۔ اس سے کہا شمر نے کہا پڑھو یا نہ پڑھو ہم قتل کریں گے۔ فرمایا کر نماز تو نہیں چھوڑوں گا نا۔ اللہ کی عزت کی قسم اگر امام حسین نماز چھوڑ دیتے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہ نبی کے وارث، نبی کی نسل، نبی کی اولاد، انہوں نے امت کو پیغام دینا ہے۔ اگر چھوڑ دیتے تو پیغام ادھورا ہو جاتا۔ پیغام دینا ہے، نماز نہیں چھوڑنی۔ تھے ہمیں ایک تیرے معرکہ آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دیا دانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شانہ کھن میں نجشتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، اس سے سرکشہ کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام ہم سنایا۔ زیر خنجر نماز پڑھی جا رہی ہے، پوری 1447 ہجری میں ایسی نماز نہیں پڑھی گئی۔ اس وقت تک کافی تو شہید ہو گئے تھے، آپ نے کہا اچھا ایسا کرو آدھے جنگ کرو آدھے نماز پڑھو۔ انہوں نے پانی تو تھا نہیں، اپنے خون سے وضو کیا جو پانی کی طرح بہ رہا تھا، کربلا کی ریت کا تیمم کیا اور اس سے انہوں نے اللہ اکبر کہا ہوگا۔ تھوڑا سا 1400 سال پیچھے چلے جا، اس تکبیر نے کیا ہنگامہ کھڑا کیا ہوگا۔ پوری کائنات، فرشتے تک
لرز اٹھے ہوں جب انہوں نے سجدے میں سر رکھے سبحان رب الاعلی کہا لوگ زمین پر ایسا سجدہ آج تک نہیں، تحت الثری تک زمین کی چیخ و پکار ہوگی، آب و بکا ہوگی، بہتے خون کے ساتھ، شرابور پسینے کے ساتھ، زخموں کے درد کے ساتھ، تیروں کی چھاؤں میں تیروں کے چھید کے ساتھ، تلواروں کے زخم کے ساتھ، نیزوں کے چیر دینے والے زخموں کے ساتھ یہ چند لوگ کھڑے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، اور پیغام دے رہے ہیں اے امت محمد نماز نہ چھوڑنا، موت قبول ہے، نماز نہیں چھوڑنی۔ یہ دکاندار بیٹھے ہیں، دو چار گاہک زیادہ آ جائیں نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ کہیں گاہک نہ چلے جائیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ چاہتا تو ایک سیکنڈ میں یہ سب ہٹا دے۔ بدر میں نہیں آ گئے تھے 313 کے ساتھ 1000 فرشتے، یہاں بھی آ جاتے، نہیں، میرے نبی کے باغ کو پانی چاہیے، تو سب سے اعلیٰ پانی میرے نبی کی اولاد اپون، کھاد چاہیے، اور سب سے اعلیٰ کھاد میرے نبی کے اولاد کی بوٹیاں ہیں جنہیں بوٹی بوٹی کر دیا گیا، ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے جنگ کی، پھر ان آدھوں نے نماز پڑھی، جنہوں نے نماز دی انہوں نے جنگ کی، پھر سارے اکٹھے ہو گئے، پھر ایک ایک کر کے سارے سے ساتھ جان ساتھ شہید ہو گئے، اہل بیت رہ گئے۔ تو سب سے پہلے آپ کے بیٹے علی الاکبر نے اجازت مانگی کہ بیان میں آپ کو مرتا نہیں دیکھ سکتا، مجھے اجازت دے، میں پہلے جاؤں گا۔ جوان بیٹے کو موت کے سپرد کرنا آسان؟ میرا تو ایک طبی موت مرا تھا اور آج تک میرے آنسو نہیں بند تھے، روز کو قتل ہونے کے لیے دیکھنے جا رہا ہے، تو پہلے قتل، پیچھے بہنیں بچے دیکھتے ہیں۔ اتنا بڑا انتہا، اس سارے خاندان کے سامنے خاندان ذبح ہو رہا۔ جب وہ شہید ہوئے اور گرے تو حضرت زینب دوڑتی ہوئی آئی اور ان کو گلے سے لگایا، کہا یہ قوم کیا جواب دے گی اللہ کو کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی اولاد کو ذبح کر، ان کو اٹھا کے پیچھے لٹایا۔ اس کے بعد آپ کے بھتیجے حضرت قاسم نے اجازت مانگی، قاسم بن حسن، وہ سب سے خوبصورت تھے اس وقت اہل بیت میں، تو انہوں نے جب جا کے حملہ کیا، کئیوں کو جہنم میں پہنچایا، لیکن ایک اکیلا کیا ہے، چاروں طرف سے جو پار ہوئے وہ گرے تو ان کے منہ سے نکلا یا اماں، ہائے چچا، ہائے چچا۔ امام حسین زخمی شیر کی طرح نکلے اور کوفیوں کو کاٹتے ہوئے جب ان کے سرانے پہنچے تو ان کے سانکھ اکھڑ چکے تھے۔ آپ نے فرمایا بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے، لیکن یہ کیا جواب دیں گے اللہ کے نبی کو جب سامنے پیش ہو؟ پھر ان کی لاش کو اٹھایا اور پیچھے جا کے اہل بیت کی لاشوں کے ساتھ کہ حضرت حسن کے بیٹے ابو بکر وہ نکلے، وہ شہید ہوئے۔
پھر آپ حضرت علی کے بھائی عباس وہ شہید ہوئے، کہ حضرت عثمان وہ شہید ہوئے، کہ حضرت جعفر وہ شہید ہوئے، کہ حضرت محمد وہ شہید ہوئے، اور پھر اکیلے رہ گئے امام حسین۔ تو آپ زخموں سے چور بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے بیٹے تھے عبداللہ بن حسین، آپ نے فرمایا عبداللہ ملا دو۔ باپ تھے، میرے والد کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا تھا، میری بہنیں گاؤں میں نہیں تھی، تو بار بار کہتے او میری آندھیاں ملا دیو، او میری آندھیاں ملا دے، وہ تو بچوں والی تھی، او میری آندھیاں ملا دے، لیکن نہیں ان کے مقدر میں تھا، ان سے پہلے ہی ابا جی فوت ہو گئے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ کو ملا دو، باپ ہے نا، فرشتہ تو نہیں ہے، باپ ہے، عبداللہ کو ملا دو، 2 سال کا بچہ۔ ان کو لے کر آئیں ایک خاتون، آپ نے گود میں بٹھایا اور یہاں اپنی ران کے اوپر ان کو بٹھا کر ان کو ایسے حسرت بری الوداعی نظروں سے دیکھ رہے، باتیں جو زبان پہ لا نہ سکے آنکھوں نے کہی، آنکھوں نے سن۔ باپ بیٹے کا آنکھوں آنکھوں میں مکالمہ ہو رہا، اللہ جانے کیا ہو رہا ہے، اور کیا سنگ دل تھا حرملہ بن یزید، اس نے طاق کے تیر مارا، یہ تیر خطا بھی ہو سکتا تھا، اوپر چلا جاتا، دائیں چلا جاتا، بائیں چلا جاتا، لیکن ابھی عشق کے انتہا اور بھی عاشق ہوں میں عشق کماں میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں کو، سہ سہ بدیاں ہزار علامیں، کل جانے آگ بہاراں ہو، منصور جے چک سولی دیتے، جڑے واقف کل اسغاراں ہو، سدھیوں سر چائیں نہ باہو، توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا، قتل معشوق دے مننے، سر نہ جوڑے بکھ نہ موڑے، ہمیں 100 تلواراں جھلے، سچا عشق حسین علی دبادو، سر دتے تیراد نہ بھن۔ عشق ہے، حرملہ کا تیر آیا اور سیدھا عبداللہ کے یہاں لگ، اور عبداللہ کی آہ بھی نہ نکلی، سر ایسے دھلے، خون کا فوارہ چھوٹا، اپنے دونوں ہاتھوں میں خون کو لے، پہلی دفعہ کچھ صبر کا بندھن ٹوٹا، اور اس کو جب بھر کے آسمان کی طرف اچھائی، اے مالک تیری رضا میں یہ سودا بھی سستا، کرن سے بدلہ لینا تو اس کے بعد آپ تنہا رہے گا۔ کوئی ہمت نہیں کر رہا تھا آپ کو قتل کرنے، ہر ایک ڈر رہا تھا، تو شمر نے گالیاں نکالی، بڑھو آگے، ایک آدمی آگے بڑھا اور وار کرنے لگا تو چکر آ کے واپس چلا گیا، پھر شمر نے گالیاں نکالی تو زرعہ بن شریک تمیمی نے پہلا وار ڈائریکٹ آپ کے یہاں اس جگہ پر نیزے سے کیا، وہ اتنا زور سے تھا اور آپ کا خون بھی بہہ چکا تھا، ہمت بھی کست و سی، جو 17 جوان نسلوں کو قتل ہوتا دیکھے تو کیا گزری ہو، لیکن حسین کو میں کیا بیان کروں، 17 لاشیں سامنے پڑی،
اور نبی کا محبوب ترین شہزادہ ہے، اور زخموں سے چور ہے، 54 سال کی عمر ہے، 56 سال۔ اس سے جب وہ گرے تو انہوں نے کہا سر کاٹو۔ ایک آدمی آگے بڑھا تو اس کے ہاتھ کانپ گئے، وہ پیچھے ہٹ۔ تو سنان بن انس نفعی، بعض اہل تشریح کہتے ہیں یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا، یہ تھا سنان بن انس نفعی، یہ حضرت انس کا بیٹا نہیں تھا، یہ ایسے ہی الزام ہے۔ اس نے آپ کی گردن پہ چھری چلائی۔ ہمارے قربانی ہوتی ہے تو ماشاءاللہ کافی سارے جانور اللہ توفیق دیتا ہے، میں ایک آدھ کو دیکھ کے واپس چلا جاتا ہوں کہ ان کا تڑپنا مجھ سے دیکھا نہیں گا، حالانکہ وہ تو پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ مِنْهَا تَأْكُلُونَ، وہ تو پیدا اس لیے ہوئے ہیں، میں تو وہ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تو وہ آدمی پیچھے ہٹ گیا، تو پھر شمر نے گالی نکالی کہ سنان بن انس نفی نے اس گردن پہ چھری چلائی جس سے میرے نبی کے اس پہ نشان، جس گردن پر میرے نبی کے بوسوں پہ نشان ہے، جس کہ ہر عضو کو میرے نبی نے اپنے بوسوں سے سجایا تو رکھا، سر کاٹا اور خولہ بن یزید کو دے دیا۔ وہ گیا بھاگا ہوا اور عمر بن سعد سے کہنے لگا میں نے بڑے سردار کو قتل کیا، میرا گھر سونے سے بھر دو۔ سونے چاندی پر ہی اولاد تو بچی۔ ان سب کو کوفے لے گئے، 40 کلومیٹر چلا کر۔ جب چلنے لگے اور حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو